پھر بھی ایک مرتبہ صلوات، تھوڑی آواز اونچی کرو صلی اللہ، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی، تھوڑی جی آواز کرتے ہیں، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آ جاؤ سی، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ صلوات، اللہم صلی علی، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتی ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ طلاق کی 8 اور 9 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ دیکھیں یہ سورت، اس سورت کا نام خالق نے سورہ طلاق رکھا۔ آپ تھکے ہوئے ضرور ہیں، لیکن ڈیوٹی جس وقت ملتی ہے اسی وقت ہی بیان ہوتا ہے۔ اب جو موقع اس وقت ملا، تھکنا نہیں، زیادہ بھی نہیں، لیکن بیان بھی ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں پہلی لفظ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس سورت کا نام سورہ طلاق رکھا۔ طلاق لفظ ایسی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں۔ طلاق کے 2 معنی ہیں، ایک طلاق ہوتی ہے تب بھی عدت ہوتی ہے، جب شوہر مر جاتا ہے تب بھی عدت ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے 2 بڑے گہرے تصور ہیں اس طلاق کے ساتھ، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں یہ طلاق نہ ہو۔ خدا جانے اللہ نے طلاق والی صورت میں ولایت علی کو کیسے رکھ دیا، غور نہیں فرما رہے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ ماشاءاللہ سے، یا رسول اللہ علی یا علی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ سورہ طلاق میں ولایت علی کو رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے رکھا ہے طلاق کا نام دے کے نہ ہمیں ہوشیار کیا، جس طرح تم طلاق کی حقیقتوں کو جانتے ہو، علی کی ولایت کو بھی سمجھو۔ سمجھ آگی میرے بھائی؟ ولایت علی سمجھی جائے گی، خدا گواہ ہے، میں خدا گواہ کہہ کے کہہ رہا ہوں، دین کی اصل، دین کی حقیقت، عین دین، حقیقت دین، روح دین ہی ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی بس صحیح، بس زیادہ نہیں پتر، حیدری تاری ہون ہوگی، ایسی مجلس ہوگی، بس کافی ہے۔ سمجھ آگی میرے بھائی؟ اصل دین ہی ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ میں تھوڑی سی اس وقت میں اس آیت کریمہ کے، یہ میرے عشرے کا موضوع ہے، 10 دن پڑھیں پھر جا کے پتہ لگے گا علی کیا ہے۔
لیکن میں اسی تھوڑے سے وقت میں جتنا مجھے ابھی فرمایا ہے، دیکھیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ، وا کے معنی اور سمجھتے ہیں، اور یہ اور کی لفظ واو جو ہے نا یہ حرف عطف کہلاتی ہے۔ عطف اللہ کرتا ہے اس کو اس کے ساتھ ملانا 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 ملانا، جمع کرنا۔ واو جمع کرنے کے لیے آتی ہے۔ خدا جانے جسے جمع کرنے والا اللہ ہو وہ کتنا جمع ہو گیا اور خوش ہو جاؤ نہ کرو۔ خالق نے کتنا اس واو میں خدا جانے کتنا جمع کر دیا۔ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں کہہ دوں، اللہ نے کل قرآن جمع کر کے ایک نقطے میں رکھ کے کہا یہی نقطہ ہی علی امیر المومنین۔ یا علی یا علی۔ چلو جی ہوں پڑھنا مشکل ہو گیا، بول میرا بچڑا سیاں ٹھیک ہو گیا۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا میرا سونا صحیح ذرا ہاتھ جھل جھل کے میرا پتر نعرے مروان دے ہیں نا، ذرا جھل جھل کے تھوڑا سا ہے یا علی۔ یہ عشق میں دیوانے ہوتے ہیں، جنس میں دیوانے نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ جی سمجھ آئی نا جناب۔ اب جناب میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں اپنے وقت نعرہ حیدری ٹائم بالکل مختصر ہو گیا، صحیح نہیں، بالکل مختصر ٹائم دیا، اسی مختصر ٹائم میں ہی میں پرشہ مکمل کر دیا۔ ابھی جو صحیح فرما گئے اس سے کافی لیس ہو گیا ہمارا ٹائم، جتنا ٹائم ہے اتنی عرض کریں گے۔ میری بات سماعت فرمانے ترجمہ میں کر لوں بات مکمل۔ وَكَأَيٍّ، وا کے معنی اور، خالق ارشاد فرما رہا ہے اور، تاکہ میں یہ رکھ دوں میں بس زیادہ نہ ہو جاؤں، کوئی ڈر نہیں، نہ سے جی حکم ہے اتنی، میرے بعد بہت سارے حضرات پڑھنے والے ہیں شاہ جی۔ وَكَأَيٍّ، اللہ فرما رہا ہے اور، عین معنی کتنی، عین کتنی، جب لفظ کتنی آئے نا میری طرف دکھائے، میں ذرا بلاغت بتاؤں آپ کو، جب لفظ کتنی آئے گی نا اس کتنی میں ابہام ہے۔ کتنی ہمیں نہیں معلوم لیکن کہنے والے کو معلوم ہے کتنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں کہنے والے کو معلوم ہے کتنی۔ من قریتن، من جزیہ ہے، قریہ مانے گاؤں، ان غور کرائے سے اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب آنے والی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو کہہ دو کتنی بستیاں، قریے مانے بستیاں، چھوٹی چھوٹی بستیاں، ساری بستیاں نہیں، کچھ بستیاں چھوٹے چھوٹے گاؤں نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں تو بڑے بھی ہوتے ہیں، ایک قریے مانے چھوٹے چھوٹی بستیاں۔ اللہ نے قریہ بتا کے ہمیں مدینہ سمجھایا۔ اللہ جانے مدینہ کون آیا۔ رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں اللہ کے علم کا مدینہ ہوں، قریہ نہیں۔ اب میں جملہ کہوں سمجھ میں آپ نے ہے، قریہ والے کیا جانے مدینہ کسے کہتے ہیں۔ مدینہ وہ ہوتا ہے جس میں ہر ضرورت کی شے ہو، اللہ کی ہر ضرورت کی ضرورت وجود محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اللہ فرما رہا ہے کتنی بستیاں ہیں، اپنے ٹائم کے اندر میں ختم کر دوں گا میرے بھائی، کتنی بستیاں ہیں، ان بستیوں والوں نے ساروں نے نہیں، من جزیہ ہے، کچھ بستیاں ہیں، ساری نہ سمجھائے خیال کرائے۔ یہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، او پیچھے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، بات پچھلی ہے، بن قرآن گیا۔ آخر کوئی تو اس میں عبرت ہے نا، کوئی تو اس میں تصور ہے۔ کتنی بستیاں ہیں، ان بستیاں والوں نے کیا کیا، توجہ فرمائیں اسی میں بات مکمل۔ اتت ان امر ربہا،
ان بستیوں والوں نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا۔ نہیں سمجھ آنی بھی ہائے ہائے ہائے، اپنے رب کے امر کا انکار کیا۔ اپنا رب کہنا دلیل ہے، رب کو مانتے تھے، امر کو نہیں مانا۔ رب کو تو وہ مانتے تھے، رب کو نہیں، رب کا انکار نہیں۔ من امر ربہا، اپنے رب کے امر کا انکار کیا۔ تو پھر مانو جب سے دین چلا ہے، دین سے پہلے کوئی امر ہے؟ ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے۔ سب سے پہلے کوئی دین ابھی چلا نہیں، جناب آدم سے دین چلے گا، لیکن دین ابھی چلا نہیں، پہلے کوئی امر ہے، امر ہے جن کا انہوں نے انکار کیا۔ جملہ کہوں، انکار تب ہوتا ہے جب کوئی منوانے والا منوائے۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے اپنے رب کا امر کا انکار کیا۔ جب کیا نا، اب دین سے پہلے ایک امر کا ہونا ضروری ہے۔ اب پوچھا گیا جناب علی سے، مولا دین کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں الدینو، توجہ، الدینو التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ آئے میرے بھائی؟ اللہ کے، یا علی یا بسم اللہ سے اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ کوئی گل سمجھ آنی بھی ہے میرا بھائی؟ معلوم ہو گیا دین بعد میں چلا، امر پہلے تھا، دین ابھی چلا نہیں، اس چلنے سے پہلے امر موجود۔ اب علی فرماتے ہیں نحن امر اللہ، وہ امر ہم 14 ہیں۔ ہائے 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 ہائے، حیدری یا علی، وہ امر ہم 14 ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کس کا انکار کیا؟ رب کا نہیں، اللہ کا انکار نہیں۔ اور سمجھو نا میرے بھائی، یہی گل تو سمجھانی ہے۔ انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، امر رب کا انکار کیا۔ معلوم ہو گیا اللہ نے کوئی امر آدم علیہ السلام سے پہلے بنا دیا تھا، جنہیں منوانے کے لیے کن کو بھیجا؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ہی آیت ہے۔ کن کو بھیجا؟ وَالرُّسُلِ ہی، اور رسولوں کو بھیجا۔ انہوں نے کن کا انکار کیا؟ اپنے رب کے امر کا انکار کیا۔ صحیح ہوں جو کہ صاحبان بصیرت ہیں وہ میرے ساتھ رہے۔ امر کا انکار کیا، وَالرُّسُلِ ہی، وہ غیریت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک جو انکار ہوا رب کے امر کا، اور کن کا انکار ہوا؟ رسول ہی، اور بعد میں رسولوں کا انکار ہوا۔ پھر بات تو صاف ہو گئی، رسول آئے ہی یہی امر منوانے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، گالی مروا رہے، رسول یہی امر ہی تو منوانے آئے۔ وہ امر کیا ہے؟ امر ہی ولایت علی ابن ابی طالب، وہ امر علی ولی اللہ۔ بس بات صحیح، ہوں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یا علی بسم اللہ سے، بسم اللہ، کوئی ڈر نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو آئے تھے کیا منوانے آئے؟ امر منوانے آئے، امر۔ جلدی جلدی 4-3 منٹ میں ایک بات کر کے مکمل سی، ٹائم میرا اتنا ہے جتنا فرمایا۔ امر منوانے کے لیے، امر کنہوں نے منوایا؟ رسولوں نے۔ معلوم ہوتا ہے رسولوں پہ واجب تھا یہ امر منوانا۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، واجب تھا یہ امر منوانا۔ انہوں نے پہلے امر، یہ امر منوایا، اور پہلے کہا ان 14 کو مانو، پھر بعد میں کہا ہمیں مانو۔ یہ کہہ کے رسولوں نے کہا یہ وہ امر ہے، اگر ہم نہ مانتے ہمیں نبوت ہی نہ ملتی۔ ہائے ہائے،
اگر یہ نہ ہوتے ہمیں نبوت ہی نہ ملتی. نبوت جب نبیوں کو نبوت نہیں ملتی تو بغیر ان کے ماننے کہ آپ کو جنت ملے گی. وہ کون سی جگہ ہے؟ جلدی 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 لمبی بحث ہے چونکہ ماحول کے مطابق بحث کرنی. وہ کون سی شے ہے جو پہلے امر کی منوانے کے لیے رسول بھیجے؟ وہ امر آپ بھی مان کے آئے ہیں. یہ جتنے سارے بیٹھے، یہ پورا گاؤں، پورا گجرات، پورا پاکستان، پوری دنیا مان کے آئی ہے. تسی بھول جاؤ تو میں کی کرا. آپ بھول گئے میرے بھائی. وہ کون سا موقع ہے جہاں آپ مان کے آئے؟ ہوں میں گل چا کرا، اے چنگی گل تھوڑی جی، اے ذرا ہٹ کے پکی گل کرو تاکہ معلوم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا، صحیح نے ٹھیک فرمایا. دیکھو نا کہ ایک آدمی نے جواب دیتا ہے سارے پاس ہو گئے، نمبر 100 مل گیا. وہ جو عالم ہے وہ عالم ذر. کبھی سنا ہے؟ گھٹ کر سنیے، اور انشاءاللہ سنیں گے تو مجھ سے سنیں گے. کوئی مولوی صاحب نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھتے ہی نہیں. خدا کی قسم یہ میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو علماء نہ پڑھیں تو پڑھا کر، تاکہ وہ بحثیں ہمارے سامنے ہیں. یہ پوچھے چھپے ہوئے راز ہیں. ابھی میں نے 10 راز کھولے اسلام آباد میں، تو پھر نتیجہ کیا دیکھا آپ نے؟ اچھا 5 منٹ صحیح بات سے. اب ٹائم اتنا ہے، انہوں نے کہا چھوڑ دیں تو ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بس اتنی بات، اب زیادہ نہیں. آ گئی زہرا کی بیٹی عین بازار کوفہ. صحیح نے حکم دیا، میں نے وہی بات کو ختم کر دیا. میرے بعد بہت سے وزار پڑھنے والے. عین بازار کوفہ میں کیسے آئی؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اسیر وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ آگے باندھے جاتے، سبایا وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پیچھے باندھے جاتے. بیویوں نے جب ماتم کیا نا 11 محرم کو، انہوں نے بیویوں کے ہاتھ پہلے اسیر ایسے باندھے تھے، پھر انہوں نے پیچھے باندھ دیے. زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے. جب آئی نا میری بی بی پاک عین بازار کوفہ، کسی بدبخت ملعون نے اشارہ کر کے کہا حاضہی زینب بنت علی. باب مصائب ہے، ایک آنسو آ جائے میرے لیے وہ بہت کافی ہے. حاضہی زینب بنت علی. پورے مجمع سے کہا لوگو علی کی بیٹی زینب یہ ہے. جب یہ جملہ کہا نا، اس وقت میری بی بی نے گھٹنوں میں سر رکھے، سر اٹھایا ہوا نہیں، گھٹنوں میں سر رکھے، ہاتھ ایسے کیے ہوئے بلا تسبیح بیٹھی ہے. جب اشارہ ہوا تو اس وقت بی بی نے رو کے کہا سجاد بیٹا آپ نے اشارہ سنا؟ اس وقت میری ماں نے خون کے آنسو رو کے کہا پھوپھی اماں صرف سنا نہیں، میں نے اشارہ دیکھا بھی ہے. سیدہ سے قبول کرتا ہے، اس بدبخت نے آپ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اس وقت میرے امام نے فرمایا پھوپھی اماں جی حکم. فرمایا میں ایک خطبہ پڑھنا چاہتی ہوں. یہ سارے غیر محرم ہیں جتنی ہیں، چونکہ میری آواز بلند ہوگی، پڑھ لوں، خطبہ پڑھ لوں. سجاد تو امام ہے. فرمایا ہاں حکم الہی ہے، آپ خطبہ پڑھیں. بی بی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے، سر نہیں اٹھایا، اس طرح ہاتھ کی بدھے ہوئے گھٹنوں میں سر رکھ کے خطبہ پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہہ کے بی بی نے کہا اسکتو یا اہل الکوفہ، کوفے والو خاموش، اجرکم اللہ. جب کہا نا خاموش، لاکھوں کا مجمع خاموش ہو گیا. گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی خاموش ہو گئے. اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں بجنا بھی بند ہو گئی کہ اولے الامر کی بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. بی بی پاک نے جب آواز نکالی نا، خطبہ پڑھا، آواز نکلی نا، جناب علی کا ایک نابینا صحابی، وہ جو رونا چاہتے میرے ساتھ ہو جائے، جس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف. جنگ جمل میں یہ گیا تھا، جنگ میں شامل ہے. جب پہلی تیروں کی بارش آئی نا سویرے سویرے،
औरों को भी तीर लगे, इसको एक आंख में तीर लगा, आंख ज़ाय हो गई। फिर एक आंख में जंगे सिफीन में गया, फिर वहाँ भी तीरों की बारिश आई, दूसरी आंख ज़ाय होगी। हाय हाय ज़ाय होगी, इसका जुमला कहूँ, ये कहता है जिन जन की आंखें ज़ाय हुई थी तीरों से, जब हम वापस आए अली अलैहिस्सलाम बुला बुला के जन जन की, माशाल्लाह कदीमा सुनने वाले हैं, जिन जन की आंखें ज़ाय हुई थी उनको आंखें देना शुरू की। अब्दुल्ला कहता है जब मेरी बारी आई ना, मैंने कहा मौला मुझे भी तीर लगे हैं, खुदा गवाह है, ये रिवायत करता है अली बैठे थे रोते रोते खड़े हो गए। सैयदा से कबूल फरमाया, फिर बैठे फिर खड़े हो गए, रो के फरमाया अब्दुल्ला तुझे आंखें नहीं दे। अजरकुम अल्लाह, आप समझ रहे होंगे, ये अब्दुल्ला है जो बाजार में खड़ा है। जब बीबी पाक की आवाज बुलंद हुई ना, तो लहजा भी अली का और फसाहत इल्मी भी जनाब अली की। जब ये सुना ना, चिल्ला के नाबीना कहता है लोगों क्या अली दोबारा आ गए? हाय हाय हाय, उन्होंने क्या सबब? कहता है ये इल्म भी जनाब अली का है और ये आवाज़ भी जनाब अली जैसी है। कौन है? किसी ने नहीं बताया। इसके साथ 4 साल की बच्ची सोटी पकड़ के जो आई थी, उसने कहा बाबा करीब से आवाज़ आ रही है, मैं देखना हूँ। कहा जल्दी जा मुझे बता। दौड़ती हुई बच्ची गई, क्या देखा? एक बरहना सर है जिसके हाथ बंधे हुए, वो खुतबा बीबी पढ़ रही है। दौड़ती हुई आके बाबा से लिपट के कहती है बाबा खुतबा देने वाला मर्द नहीं, सैयदा से कबूल फरमाए, वो मस्तूर है। बस इतना कहा ना, इसने सर पीट कर कहा अय अल्लाह इतनी जल्दी शरीयत बदल गई। तो बीबियाँ खुतबा दे रही है, बच्ची ने कहा उसके सर पे चादर रही है, बाबा उसके हाथ बंधे हुए हैं। कहा खुदा के लिए मुझे करीब ले चल, मैं उससे पूछूं ये इल्म तुम्हें शागिर्दी में मिला है या रिश्ते में मिला है? बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। जब आया है ना, हाथ बांध के नाबीना कहता बीबी खुदा के लिए बताओ जनाब अली से कोई तेरा रिश्ता है या शागिर्दी में इल्म मिला है? बीबी पाक जानती थी अगर मैंने कह दिया ना मैं अली की बेटी हूँ, ये हाय करके मर जाएगा। बीबी ने कहा अब्दुल्ला, नाम लिया। जब नाम लिया तो दिल में कहता है ये बीबी तो मेरा नाम भी जानती है। वो पहला प्रेशर खत्म हुआ। अब बीबी ने रो के कहा अब्दुल्ला मैं अली अलैहिस्सलाम की शागिर्दा नहीं, कहूँ अना ज़ैनब बिन्त अली, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। जब ये नाम आया मुंह पीट कर नजफ की तरह मुंह करके कहता मौला मुझे अब समझ आई है तूने मुझे आंखें क्यों नहीं दी। इसलिए नहीं दी ज़हरा की बेटियां बरहना सर और हमारी आंखें हूँ। अल्लाह लानतुल्लाह।